اور اس میں قرآن کریم کی اس آیت اور بیان کردہ واقعے کے ساتھ موافقت بھی ہے کہ جس میں یہ ہے کہ سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ پاک نے کشتی بنانے کا حکم دیا۔ آپ نے کشتی بنائی اور وجہ یہ تھی کہ آپ نے 950 برس اپنی قوم کو تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ کی توحید کی، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے شرک سے، نہ انہوں نے ہدایت کو قبول کیا۔ صرف ان میں سے 80 افراد، کل 950 برس کی محنت کا ثمرہ 80 آدمی مسلمان ہوئے، باقی سارے مخالف اور دشمن۔ تو تنگ آ کر سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی ان کے خلاف کہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے مولا کریم جو کافر ہیں اور مجھے ستانے والے ہیں ان میں سے کوئی بھی زندگی گزارنے والا یا عیش کرتا ہوا دنیا کے اوپر باقی مت چھوڑ۔ یہ دعا فرمائی۔ یہاں ایک مسئلہ اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کر دوں، یہ ایک مسئلہ، ضروری مسئلہ۔ عام لوگ یہ کہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی، عالم اور مقرر اور خطیب بھی اپنی گفتگو میں کہ فلاں معاملہ ہوا تو فلاں پیغمبر نے بد دعا دی۔ بد دعا کا لفظ جو ہے نا، میں اس پر گفتگو کرنے لگا ہوں، بد دعا دی، یا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قریش مکہ کو بد دعا دی۔ میرا کہنا یہ ہے، توجہ سے ذرا ذہن میں یہ بات محفوظ فرما لیجئے کہ بد دعا، پہلے کیا لفظ ہے؟ بد، آگے کیا ہے؟ دعا۔ تو اس کا معنی کیا ہوا؟ بری دعا۔ کیا معنی ہوا؟ بری دعا۔ تو دعا نکلے اللہ تعالیٰ کے مقبول کی زبان سے اور اس کو ہم بری کہیں، دعا نکلے اللہ تعالیٰ کے نبی کی زبان سے اور اس کو ہم بری کہیں، دعا نکلے حضرت سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم اس کو بری کہیں، یہ بات جو ہے یہ مجھے ہمیشہ کھٹکتی رہی ہے، ہمیشہ میرے ذہن میں کھٹکتی رہی ہے، اور میں اس لفظ کے استعمال سے میں ہمیشہ احتیاط کرتا رہا ہوں، بچتا رہا ہوں، آج بھی بچ رہا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کے خلاف دعا فرمائی۔ عربی میں دعا کا لفظ جو ہے نا، یہ 2 قسم کے ما بعد کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اس کا صلہ کبھی لام ہوتا ہے، کبھی علا ہوتا ہے۔ اگر دعا لہو اگر یوں کہا جائے تو اس کا معنی ہے کہ فلاں کے حق میں دعا کی، اور دعا علیہ اگر علا کے ساتھ کہا جائے تو اس کا معنی ہے کہ اس کے خلاف دعا کی۔ اب آپ سمجھے نا، دعا کبھی ہوتی ہے کسی کے حق میں، کسی کے فائدے کے لیے، اور کبھی ہوتی ہے کسی کے برخلاف، ہے جی، کہ اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے کسی چیز کا، اس مقصد کے لیے ہوتی ہے دعا۔ تو اس دوسری صورت کو عرف عام کے اندر بد دعا کہتے ہیں، اور یہ بد دعا کا لفظ اتنا مشہور ہے کہ جو بڑے بڑے کیا نام ہے مقررین اور عالم کہلانے والے لوگ بھی اس کے استعمال کرنے سے چونکتے نہیں ہیں۔ شاید ان کی توجہ کبھی اس طرف نہ گئی ہو، صرف بد دعا کا لفظ ہی انہوں نے یعنی ذہن میں لیا ہو، اور بد کا مفہوم جو ہے وہ ذہن میں نہ سوچا ہو۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم سب کو، کیونکہ ہم سب گناہ گار ہیں، غلطیاں تو سب سے ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ معافی دے۔
لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آئندہ کے لیے بد دعا کا لفظ کبھی بھی بھول کر بھی اپنی زبان پر مت لائیں۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ بات آپ نے محفوظ فرما لی اپنے ذہن میں، ایسا ہی ہوگا نا آئندہ۔ بلکہ یوں کہیں کہ فلاں بزرگ نے یا فلاں پیغمبر نے یا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں شخص کے خلاف دعا فرمائی، ٹھیک ہے جی، خلاف دعا فرمائی۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے متمردین اور سرکش مشرک جو تھے ان کے خلاف دعا فرمائی کہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ میرے مولا روئے زمین پر کوئی ایک بھی کافر منکر متعصب سرکش جو ہے اس کو تو جیتا مت چھوڑ۔ تو پھر کشتی بنانے کا حکم ہوا، تو کشتی آپ نے بنا لی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ اس کے اندر خود بھی سوار ہو جاؤ، جو آپ کے پیروکار ہیں ان کو بھی سوار کر لو۔ اب پانی کا طوفان اٹھنے والا ہے، چنانچہ پھر یہ ہوا کہ اوپر سے بارش اور نیچے سے زمین کے اندر سے پانی جو ہے یہ تقریباً اتنے بڑے موگے پانی کے، اتنے بڑے چشمے، یہ زمین کے اندر سے پانی جو ہے نا وہ نکلنا شروع ہوا، یہاں تک کہ اس کے اوپر کشتی جو ہے نا وہ جس وقت پانی زیادہ ہوا تو کشتی اس کے اوپر تیرنے لگی۔ جس وقت کشتی نے تیرنا شروع کیا تو اس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ کہے، کیا؟ بسم اللہ مجریہا و مرسا۔ اس کا معنی ہے کہ اللہ کے نام کی برکت سے، اللہ کے نام کی مدد سے، اللہ کے نام کی کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے وسیلے سے یہ کشتی جو ہے یہ چلے گی، پانی کے اوپر تیرے گی، اور اللہ تعالیٰ ہی کے نام سے جب یہ کشتی رکے گی پانی اتر جانے کے بعد تو یہ رکے گی۔ تو یہ جو الفاظ قرآن کریم کے اندر سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمائے ہیں کشتی کے اوپر سوار ہوتے وقت، تو وہی الفاظ جو ہیں ان کے ساتھ موافقت ہے